علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المجرمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دین و دنیا میں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جامع مسجد قاری صاحب میں ختم نبوت کورس جاری ہے، اور آج ختم نبوت کورس کی 14ویں نشست بھاگ ہے. اللہ جل وعلا سرپرست، منتظمین، معاونین، سامعین، ناظرین کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور نسلوں میں اس کا نور جاری فرمائے. ختم نبوت بالخصوص اور دیگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں پہ ہر گھڑی پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر فتنہ باز، قادیانیوں، ان کے امنوا بد مذاہبوں سے مالک معمور و محفوظ فرمائے. آج ہم انشاءاللہ تعالی کچھ سوالات ہیں اور وہ بھی ذکر کریں گے، پھر رد بلیغ بھی کریں گے. جیسے 2 دن سے ایک تو مرزا مسرور، جسے میں نے کہا تھا مرزا مقہور، مرزا مسرور نہیں مقہور، تو اعلیٰ حضرت نے یہ قادیانی کے رد میں کتنے رسالے لکھے. ایک رسالے کا نام آپ نے رکھا قہر الدیانی علی مرتد قادیان، اللہ کا قہر قادیانی مرتد پر. تو جب قادیانی مرتد پر رب کا قہر ہے تو پھر اس کے چیلوں پر بھی قہر ہے. تو جس پہ قہر ہوتا ہے وہ مقہور ہوتا ہے. تو رب قہار ہے، مرزا مقہور ہے، تو مسرور بھی بلا شبہ بلا شک مقہور ہے. تو ہم نے اس کے الزامات کا جو پوری امت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اس نے الزام لگائے، اس کا رد بلیغ فرمایا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس کا چمچہ جو مظہر ایڈوکیٹ، جو اس نے بکواس کی اور کئی کفر میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کے پلے آتے ہیں اور اس کے دامن میں آتے ہیں، جو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی کر دیا اور اس نے ہزاروں لاکھوں رسول مان دیے مانا بدل کر اس ظالم نے. تو ہم نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے. اور مرزا کی کفریات جو تھیں وہ بھی کچھ اس کی کتب سے اس کو بھی ہم نے واضح کیا. اس لیے میں نے ایک سے زائد مرتبہ یہ بات کی ہے کہ مرزیوں سے اگر کوئی بات کرنا چاہے اور ان میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو نبوت پہ بات نہیں ہوگی، مناظرہ نبوت پہ نہیں ہوگا. ہم کہیں ہمارا عقیدہ ہے مرزا کافر مرتد ہے، نبوت پہ تب بات ہو پہلے بندہ مومن ہو. تو جب بندہ ہے ہی نہیں مومن تو نبوت کا تو تصور تو پہلے ہی نہیں ہے نا. تو مناظرہ تب کرو جب کوئی مومن ہو، تو پھر اس کا رد کرو کہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو جو ہے کافر مرتد. اس لیے اس کے اقوال متعددہ سے اس کے کتنے کفر اسی کی کتابوں سے ثابت ہیں، وہ میں نے کچھ ہائی لائٹ کیے. تو ہم کہتے ہیں تم قیامت تو آ جائے گی، اس کا مومن ہونا ثابت نہیں کرو گے، نبی کہاں سے کہاں آ گئے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے لیکن سوالات تو ہوتے ہیں تو ہم اس کے جواب دے دیتے ہیں تاکہ
کوئی وسوسہ نہ ڈال دے اور ایمان کی خرابی نہ ہو جائے۔ ویسے تو جتنے بیان درست ہو گئی ہیں اس کے اندر کافی جواب بھی آ گئی ہیں، وہ آ چکی ہیں، لیکن آپ سمجھے کہ آج جو ہے نا بالخصوص، بالعموم تو کتنے جواب آگے، بطور خاص آج سوال اور جواب، لیکن جواب بڑے مشکل ہیں، اس لیے آپ نے آگے بھی حاضر ہیں تو حاضر رہنے میں کوشش کروں گا آسان ہو جائے، کیونکہ آج کے دن پہلے بھی اصول واضح کی ہیں، لیکن آج کے دن یہ جو رد ہوگا یقیناً رد تو اصول سے ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے، تو اصول تو عربی ہے، فقہاء کرام نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو سمجھا بھی عربی سے جاتا، اس لیے آپ نے اس چیزوں کو ذہن نشین کرنا اور توجہ رکھنی ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن، آپ جلد 14 صفحہ 332 میں اس سوالات کو نقل کر کے اس کا رد بلیغ فرماتے ہیں۔ لیکن پہلے سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال ہے راحت حسین مذکور کا کہنا کہ النبیین پر الف لام عہد خارجی کا ہے، استغراق کا نہیں، یہ قول صحیح اور موافق مذہب منصور اہل سنت و جماعت کے ہے یا موافق فرقہ ضالہ زیدیہ کے؟ یہ سوالات قائم ہوا۔ دوسرا سوال یہ ہے نفی استغراق سے آیہ کریمہ کا کیا مفہوم ہوگا؟ یہ جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اختصار سے۔ تیسرا سوال ہے بر تقدیر صحت نفی استغراق، اس آیہ سے اہل سنت کا عقیدہ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا کل انبیاء کے خاتم ہیں ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اہل سنت اس آیہ کو مثبت خاتمیت کاملہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اگر آیت مثبت کلیت نہیں ہوگی تو پھر کسی آیت سے کلیت ثابت ہوگی، کس آیت سے؟ اور جب دوسری آیت مثبت کلیت نہیں تو اہل سنت کے اس عقیدے کا ثبوت دلیل قطعی سے ہرگز نہیں ہوگا۔ پانچواں سوال ہے جس کا عقیدہ ہو کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کل انبیاء کے خاتم نہیں ہیں، اس کے پیچھے اہل سنت کو نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 6 اس باطل عقیدے کے لوگوں کی تعظیم و توقیر کرنی اور ان کو سلام کرنا جائز ہوگا یا ممنوع؟ کیا سنی حنفی کو جائز ہے کہ جو شخص حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کل انبیاء کا خاتم نہ سمجھے اس سے دینی علوم پڑھے یا اپنی اولاد کو علم دین پڑھنے کے واسطے ان کے پاس بھیجیں؟ فقط المستفتی محمد عبداللہ۔ یہ سوالات تھے۔ آگے دلیل بھی ہے، دلائل خارجیہ، یہ خارجی دلائل۔ دلیل اول تو دی صفحہ 100 میں ہے الاصل ای الراجع والعہد الخارجی لأنه حقیقت تعیین وکمال التمییز۔ کیا مطلب اس کا؟ کہتے ہیں قاعدہ یہ ہے، اصل یہ ہے، راجع یہ ہے کہ الف لام عہد خارجی ہی کا ہے۔ یہ آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اس لیے عہد خارجی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حقیقت تعیین اور کمال تمییز ہے، یعنی وہ معین کر دیتا ہے اور خاص کر دیتا ہے اور فرق کر دیتا ہے۔ جب عموم ہوگا تو پھر تعیین نہیں ہوگی کہ کون سا فرد خاص ہے۔ مثلا آپ سارے عام ہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کو کھڑا کر دوں تو اس کی تخصیص ہو جائے گی اور وہ سب میں ممتاز، اور اس کی تمیز سب میں اس کو جدا کر دیا تو یہ ایک فرد خاص ہو گیا۔ لیکن جب اسے خاص نہ کریں تو سارے ہی ہیں تو پھر عام ہے۔ تو کہتے ہیں یہ الف لام عہد خارجی ہے، اور عہد خارجی کیا کرتا ہے؟ فرد کو خاص کر دیتا ہے، عام نہیں رہنے دیتا، اور کمال تمیز ہوتی ہے، یعنی فرق کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ اس میں پھر
کوئی ابہام نہیں رہتا، وہ کہہ دیتے ہیں یہی چند مراد ہیں، باقی مراد نہیں ہے۔ پس جب آتے خارجی سے معنی درست ہو تو استغراقی وغیرہ معتبر نہیں ہوگا، یعنی الف لام داخل ہونے کے بعد بعض اشخاص اگر یہی مراد لینا اور بعض فرد مراد لینا ممکن ہو تو پھر استغراق یعنی جمیع مراد لینے کی طرف نہیں جائیں گے، یہ ایک اصول ہے۔ دلیل دوم نور الانوار صفحہ 81 میں ہے، یسقط اعتبار الجمعیت جمعیتی اذا دخلت علی الجمعی، کہتے ہیں جمعیت کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے جب وہ الف لام جمع پر داخل ہو۔ یہ ایک اور اصول ہے، یہ آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے سوالات جیسے ہیں اس کے مطابق جواب بھی ہے، اور یہ صرف عوام کے لیے تو نہیں نا، عوام کے لیے بھی لنگر میں نے کہا تھا، اس میں جو خطبہ ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو وکلاء ہیں ان کے لیے بھی ہے، تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کے لیے بھی لنگر آگے آئے گا، ہم آسان کریں گے، لیکن ابھی تو بیس بن رہی ہے، سوالات قائم ہوئے، اس کے بعد خارجی دلائل میں پہلے نمبر پہ الف لام النبیین میں جو الف لام ہے، کیا یہ عہد خارجی ہے یا استغراقی ہے؟ عہد خارجی ہو تو وہ حقیقت کو متعین کر دیتا ہے، اس سے مراد مخصوص افراد ہوتی ہیں، لیکن یہ اس وقت مراد ہوتی ہیں جب اس سے عہد خارجی مراد لینا ممکن ہو، اگر نہیں تو پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر جمیع مراد لیے جاتے ہیں، پھر استغراق ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جب الف لام جمع پر داخل ہو جائے، بس عام مثال ہے العالمین، تو عالم واحد ہے، عالمین جمع ہے، عالمین کے اوپر الف لام داخل ہے، تو ہم اسے کہیں گے جمع پر الف لام داخل ہو گئے۔ اس طرح النبیین میں نبیین جمع ہے، عربی میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع، یعنی 3 سے اوپر بولا جاتا ہے، 1 پر نہیں ہے، 2 پر نہیں، جمیع 3 سے آگے اس کی تعداد، اب اس پر بھی الف لام داخل ہے۔ تو ایک قاعدہ نور الانوار کا یہ بیان کر رہی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جمعیت کا اعتبار اس وقت ساقط ہو جاتا ہے جب جمع پر الف لام داخل ہو، یعنی جب الف لام داخل ہوگا پھر جمیع جمع اور تمام کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بس نبیین کے صیغہ جمع ہے، جیسے میں نے بتایا یہ نبیین صیغہ جمع ہے، جب اس پر الف لام تعریف داخل ہوا تو نبیین سے معنی جمعیت ساقط ہو گیا، یعنی اب سب نبی مراد نہیں لے سکتے، تو اور جب معنی جمعیت ساقط ہو گیا تو الف لام استغراق کا معنی صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ اب یوں سمجھو کہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے الف لام کا معنی کرو تمام، کیا کرو؟ یعنی آپ کہو آل، کیا کہو؟ آل، تو آل میں تو سبھی کو ہو جاتا حال، آل تو بولتے ہیں، اردو آئے یا نہ آئے، انگریزی آئے نہ آئے، آل اشخاص وہ بولیں گے، کیونکہ انگریز جو زیادہ بن رہے ہیں تو آل تو نہیں بولتے تمام کا لفظ، لیکن اللہ کا فضل ہے ہم حضور کی زبان پہ فخر کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے تو خدا کے کلام پہ، وہ عربی میں ہے اور زبان مصطفیٰ بھی عربی میں ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، حضور بھی عربی ہے، میں عربی کو پسند کرتا ہوں کہ حضور عربی، کلام عربی، ہمیں کوئی ناز نہیں انگریزی پہ، ٹھیک ہے لینگویج ہونی چاہیے، اس کے فائدے ہیں، ہم اس کے مخالف بھی نہیں، ویسے بھی ہم کسی علم کے مخالف بھی نہیں، استعمال کے مخالف ہیں، کس کے؟ اگر ہر فن کا علم حاصل کرنا یا ہر شے کا علم برا ہو تو پھر رب کے متعلق کیا کہو کہ جو ہر شے کا عالم ہے؟ علم برا نہیں ہوتا، استعمال برا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پتہ چل گیا کہ جادو ایسے ہوتا ہے تو لیکن آپ کرتے تو نہیں نا، کریں گے تو مسئلہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ یوں قتل کیا جاتا ہے تو آپ قتل کرو گے تو مجرم ہوگے نا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ قتل کا علم ہی مجرم ہے۔ انگلش، انگریزی، دوسری زبانیں، فارسی وغیرہ یہ زبانیں کو بری تو نہیں ہیں، لیکن اس پہ فخر کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو پیغام محبت پہنچاؤ اور انہیں بچاؤ۔ لینگویجیں جتنی ہوں گی اتنا ہی آپ اچھے طریقے سے دین کو پہنچا سکو گے، پڑھ بھی سکو گے، اس کی زبان میں منتقل کر کے اس کا بھی قبلہ درست کر لو گے۔ تو یہ میں نے ایک بات کی ہے، تو آپ سمجھ گئے آپ
کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ الف لام استغراق جب میں بولوں گا تو آپ اسے سمجھنا تمام، کیا سمجھنا ہے؟ اور جب میں کہوں گا نا الف لام آدھے خارجی تو آپ سمجھنا بعد، کیا کہنا؟ یعنی بعد ساتھی اور تمام ساتھی. تو اب تمام میں سب آگے، بعد میں بعد آئے بعد نہیں آئے، سمجھ گئے؟ تو وہ قاعدہ یہ بیان ہو رہا تھا کہ جب تمام پر جمی پر الف لام آ جائے، الف لام تو وہ پہلے ہی جمی ہے، پہلے ہی جمع ہے. تو اب جب الف لام اوپر آئے گا تو وہ الف لام اس کو جمع سے ختم کر دے گا. یعنی اب جمعیت مراد نہیں ہوگی، قانون ہے، اس سے مراد بعد ہوں گے. کیا ہوں گے؟ کیونکہ پہلے جمع تھا اور جمع پہ جب الف لام داخل ہے تو اس الف لام کا معنی بھی تمام ہے. لیکن جب یہ تمام پہ داخل ہوگا تو عربی اصول ایک بیان کیا، وہ تمامیت کو ختم کر دے گا اور اس سے بعد افراد مراد ہوں گی. کیا ہوں گے؟ بعد افراد مراد ہوں گی. تو یہاں پھر کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ان نبیین میں الف لام بمانا تمام نبی لینا یہ صحیح نہیں ہوگا. صحیح؟ اب آگے دلیل سوم تیسری دلیل، یہ امر مسلم ہے، یہ بات پکی ہے، مانی ہوئی ہے کہ مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ طلبہ جب سمجھتے ہیں کہ مضاف کسے کہتے ہیں، اور محمد رشید صاحب تو پڑھاتے ہیں، استاد ہیں، تو مضاف الیہ کسے کہتے ہیں. اب میں اگر اس کی مثال دوں تو آپ آسانی سے سمجھ آئیں گے. دو طرح کی ہم مثال دے دیتے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، چلو ہم یہ کہتے ہیں خاتم الانبیاء والمرسلین. کیا کہتے ہیں؟ اب میں ایک لفظ بولوں گا، آپ نے آگے سے جواب دینا ہے. میں کہتا ہوں آخر، تو آگے کیا تھا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ خالی نبی نہیں، خاتم الانبیاء. میں کہوں گا آخری، پھر کہوں گا کس کے، تو آپ کیا کہوں گے؟ انبیاء کے. کیا کہیں گے؟ یہ کس کا، کس کی، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اضافت ہے اور نسبت ہے. تو یہ کس کا ہے؟ مرزا پھس کا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ کس کا، کس کی تعلق بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ کیا بتاتا ہے؟ یعنی یہ لاوارث نہیں ہے، اس کے پیچھے مالک ہیں. یہ بے تقلیدہ بھی نہیں ہے، یہ بے تقلیدہ بھی نہیں کہ جسے کمیٹی والے زہر دے کے مار دیں یہ پٹے والا ہے. اسے نسبت حاصل ہے. کہتا دھیان نل میں فلاں کا ہوں، میں تو نسبت بتا رہا ہے، اپنا تعارف بتا رہا ہے، میری نسبت میں کلہ نہیں، مالکوں والا ہوں. کسی کا ہاتھ ہے تو یہ اضافت تھی کہ خاتم آخری کون ہے، تو نسبت کی اس کی انبیاء کی طرف. خاتم حضور ہیں تو کس کے ہیں؟ کس کے؟ انبیاء کے. رسول اللہ، کس کے رسول؟ اب حضور کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو حضور رسول مضاف اور اللہ اس میں جلالت، یعنی جس کی طرف نسبت کی گئی وہ مضاف ہے. اب اس کی سمجھ آئی؟ اب میں اگلی مثال دیتا ہوں، وہ آپ سمجھیں گے. اگلی وہ آپ دیکھو، وہ کیا ہے؟ مرزا قادیانی، مرزا قادیانی عبدش شیطان. عبدش، مرزا قادیانی عبد ہے کس کا؟ شیطان کا. تو اس کی نسبت شیطان سے ہے. اس کی رسول اللہ عبد اللہ، اللہ کے رسول عبد ہیں کس کے؟ تو اس کی نسبت شیطانی، ادھر نسبت رحمانی اور قرآنی اور قرآنی. اور یہ دیکھ رہو سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلے کو مضاف، دوسرے کو کیا کہا؟ یعنی اب حضور کی نسبت اللہ کی طرف ہے، حضور بندے ہیں اللہ کے، اور مرزا کانیت کی نسبت ہے شیطان کی طرف کہ مرزا کانا بندہ ہے شیطان کا، اس لیے وہ بندہ ہے شیطان کا، تو بندہ ہے اور پرلے درجے کا اس کا دھندا ہے. اس لیے ہر قادیانی اسی کے پھندے میں پھنسا ہے، وہی کام کر رہا ہے ظالم. تو آپ سمجھ آ گئی مضاف کی. اور اس میں ایک قاعدہ بیان کر رہے تھے، اور یہ یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بالکل قطعی نہیں ہے
کہ مضاف اور مضاف الیہ پہلا اور دوسرا ایک دوسرے کے اینٹی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن مسلم قاعدہ دلیل سو میں بیان کر رہی ہے، یہ مسلم قاعدہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں، یعنی عبداللہ، عبد حضور ہیں اور اللہ اللہ ہے، تو کیا ایک ہیں؟ یہ حضور تو مخلوق ہیں، بندے ہیں، اور وہ معبود ہے، اور وہ تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ مضاف اور ہوتا ہے، مضاف الیہ اسے کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ کا غیر، لیکن یہ ہر جگہ یہ بھی نہیں چلتا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے مضاف اور مضاف الیہ ایک ہی ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ۔ اگر اس کو ہم قطعی اور یقینی مانیں پھر تو یہ حدیث سے بھی ٹوٹ جائے گا، اس کے علاوہ دلیل دیں گے اسے ٹوٹ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء، اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے کرم فرما آقا ہیں، کرم ایسا فرمایا، جابر پتہ ہے اللہ نے مجھے کب بنایا، صحابی ہیں، کیا ہیں تو صحابی ہیں، وہابی نہیں ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا کہ آپ تمہارے سامنے آئے تو بنایا کب، آپ پیدا ہوئے ہیں، نہیں، حضور جو بتانا چاہتے ہیں تو صحابی بھی تو سمجھتے ہیں نا کہ بات پرانی ہے، بات حضور پہ چھوڑی، فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، اللہ نے ہر شے سے پہلے، ہر خلق قبل الاشیاء، اشیاء میں شیء نہیں، حالانکہ شے میں بھی ہر شے ہے، شے میں بھی، لیکن حضور نے شے کی بھی جمع رکھی، الاشیاء، ہر شے سے پہلے نور نبی جی کا، تیرے نبی کے نور کو، من نورک، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب دیکھو نورا نبی جی کا، نورا من نورک، کس کے؟ اللہ نے اپنے نور سے، کسے؟ اب یہاں دیکھو نورکو کو باہر نکال کے میں یوں کہوں نورو کا، کس کا نور؟ تو آپ کہیں گے اللہ کا نور، نور اللہ، کس کا نور؟ اب آپ کہہ سکتے ہو کہ نور اور ہے تو اللہ اور ہے، اسی وقت کافر ہو جائے گا، اسی وقت، کیونکہ یہاں نور حقیقی کی بات ہو رہی ہے، اور نور عظوف فرماتے ہیں یا جابر بے شک اللہ نے ساری شیوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور حقیقی کے جلوے سے بنایا ہے، تاکہ کسی گانے کو کوئی اور بھی گانے ہے نا کو تھوڑا سی گنجائش نہ مل جائے، اس لیے میں نے لفظ ایسا بولا ہے کہ جو شیطان ان کو وسوسہ ڈال کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ انہیں موقع ہی نہ ملے۔ اب نور اللہ نور حقیقی ہے، اگر کہا جائے کہ یہاں مضاف مضاف الیہ کا غیر ہے تو بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تو نور حقیقی رب ہے تو اس نے نور حقیقی کا ہی غیر مخلوق بنا دیا، اور مخلوق خالق کو مخلوق کہنا ہی کفر ہے، لہذا یہاں مضاف مضاف الیہ کا غیر نہیں ہے، بلکہ نور سے مراد بھی اللہ ہے اور کاف ضمیر سے خطاب بھی اللہ ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی کوئی قطعی قاعدہ نہیں ہے کہ جہاں مضاف ہو تو مضاف الیہ اس کے اینٹی ہوتا ہے، مضاف الیہ، یہ مثال سمجھ گیا آپ؟ اب آگے دیکھیے، پس جب فرد واحد اس کل کے طرف مضاف ہو جس میں وہ داخل ہے تو وہ کل بن حیث ہوا کل ہونے کی کل باقی نہ رہے گا، یہ اگلی بات ہے، کل من حیث ہوا کل ہونے کی کل باقی نہ رہے گا بلکہ کلیت اس کی ٹوٹ جائے گی، کلیت یعنی کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا خاتم النبیین، اب خاتم مضاف ہے نبیین کی طرف، تو کیا نبیین میں حضور بھی ہیں؟ کل میں حضور بھی ہیں، تو پھر خاتم کون ہے؟ کہتے ہیں کہ کل من حیث ہوا کل ہونے کی کل باقی نہ رہے گا بلکہ کلی اس کی ٹوٹ جائے گی، اور جب کلیت اس کی باقی نہ رہی تو بعضیت ثابت ہو گئی، اور یہی معنی ہے عہد کا۔ اور اگر اس فرد مضاف کو ہم اس کل کے شمول میں رکھیں تو تقدم الشیء علی نفسہ
لازم آتا ہے اور یہ باطل ہے، کیونکہ وجود مضاف الیہ مقدم ہوتا ہے اور وجود مضاف پر، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو بتا رہے ہیں کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے یہ مقدم ہوتا ہے، یہ کس پر؟ مضاف کے وجود پر۔ اللہ ہے تو رسول اللہ ہے، تو مضاف الیہ مقدم ہی ہے، مضاف الیہ جس کی طرف نسبت ہے، اور مضاف مؤخر ہوتا ہے۔ تو یہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ اگر کہا جائے خاتم النبیین، سب کے وہ خاتم ہیں، تو پھر نسبت کی جائے اس کی طرف تو کل کی طرف نسبت ہوگی۔ کس کی؟ جیسے وہ کہہ رہا ہے الف لام داخل کریں قاعدہ، تو آگے بھی جمع ہے، تو بھی یعنی کیا معنی ہوگا؟ الف لام کا معنی بھی کل، نبی جین کا معنی بھی کل نبی، تو کہا قاعدہ کہتا ہے کہ جمعیت باطل ہو گئی۔ اب جب حضور خاتم النبیین ہیں اور نسبت بھی کس کی طرف ہو رہی ہے؟ خاتم النبیین، تو کل من حیث کل، یہاں بھی کل کی طرف مضاف ہے، تو لہذا کلیت باطل ہو گئی۔ تو جب کلیت باطل ہو گئی تو بس بعد مراد ہے، ایسے نہیں علماء کرام، میں اس لیے کہتا ہوں علماء کرام کا قدر کرو۔ یہ دیکھو کیسے کیسے سوالات ہیں اور کیسی کیسی وضاحتیں ہیں، قربان جائیں امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت پہ، جن کو رب نے اپنے محبوب کے معجزوں میں سے ایک معجزہ بنا کر ہمیں عطا فرما دی۔ آپ نے بھی چھکے چھڑائے ہیں ان کے۔ ابھی تو میں وہ جو باتیں ہیں جو استغراق کو توڑنے والی ہیں، تو ہم استغراق مراد لے رہے ہیں اور ہم نہیں لے رہے، آمینہ کے لال نے بھی یہی مراد لیا ہے، اور وہ قطعیت ہے پوری امت نے یہی مراد لیا، خلفاً سلفاً ہر ایک نے یہی مراد لیا ہے۔ حضور جمیع انبیاء کے خاتم ہیں، خاتم ہیں، حضور نے سلسلہ نبوت اللہ نے اپنے محبوب پہ ختم کر دیا، بعد کے لیے نہیں، ہر نبی کے لیے ختم کیا۔ یہ ہم نے آگے ثابت کرنا ہے، ابھی تو وہ تھوڑی سی مشکل سی گفتگو تھی تو وہ کر رہی ہیں۔ اور اگر جو دوسری بات تھی، اگر اس فرد مضاف کو ہم اسکول کے شمول میں رکھیں، اسکول کے شمول میں رکھیں، کیا مطلب؟ النبیین میں حضور کو بھی رکھیں، النبیین میں حضور کو بھی رکھیں، تو پہلے بھی حضور پھر بھی حضور، تو ایک چیز خود پھر اپنی ہی طرف نسبت ہو جائے تو یہ بھی باطل ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اسے تقدم الشیء، یعنی مثلاً کیا مثال ہوگی اس کی؟